لیکن سورہ نجم ہی کی اگر آپ آگے 19 نمبر آیت پڑھیں تو اس آیت سے ایک واقعہ منسلک ہے جس واقعے کا نام ہے واقعہ گرانیک۔ اس واقعے کے مطابق میری بات نہیں ہے، میں سارا اسلامک لٹریچر ساتھ لے کر آیا ہوں، تو فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنے منہ سے بات کروں گا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہو، بھائی کر دیں گے تو ہضم ہو جائے گی۔ تو واقعہ گرانیک اس طرح سے ہے، میں آپ کو 35 مستند ترین حوالہ جات دے سکتا ہوں، تاریخ، تفسیر اور مفسرین کی رائے۔ ان کے مطابق پیغمبر اسلام جو ہیں ان کو ایک دفعہ ابلیس بھی آیات دے گیا تھا، اسی سورت نجم کے مطابق، جس صورت میں سے آپ حوالہ دینے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام حضرت محمد کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ اور لات میں ناتزا کی جب انہوں نے جھک کر سجدہ کیا، لات میں ناتزا جو کعبے میں 3 سٹیچوز پڑے ہوئے تھے اللہ کے علاوہ، ان کو اسلامک ہسٹری بھی بتاتی ہے ہمیں۔ جی یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے اس کا تقریباً تمام زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے واقعہ گرانی۔ یہ آپ یہ لیں، یہ پڑھیں، تفسیر ابن ہاں جی سیمی سیمسن چوڑے کا داماد ابراہیم قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے اس کرسچن اسکالر کی گفتگو سن لی کہ کس دھڑلے سے جو ہے دین اسلام پر بہتان ٹھوکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ مردود قطعی باطل ہے، یہ مردود اور قطعی باطل ہے۔ مسلمانوں کی غلطی اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو شائع کر دیا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، جو سب سے پہلے ہم اس واقعے کی تفصیل کو دیکھیں گے۔ اصل میں یہ بنیاد ہے اس کی سورہ حج، یعنی کہ 22ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت ہے 52 تبیان القرآن سے۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ حج یعنی کہ 22ویں سورہ مبارکہ اور اس کی آیت 52 اور اس کی جلد ہے 7 یعنی کہ 7ویں جلد ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، تو جب بھی اس نے اپنی امت کی وسعت کی تمنا کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر اس کی تمنا پوری ہونے میں رکھنا ڈال دیا۔ سو اللہ رب العزت شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ قصہ گرانیک اس کی اب جو یعنی کہ یہ میں نے بیس پڑھی ہے، اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اس کو ہم دیکھیں گے تفسیر تبیان القرآن، اس کی جلد 7 اور صفحہ 777 یعنی کہ 770، سورہ الحج 52 کا آیت 52 کا شان نزول۔ یہ جو حقیقی شان نزول ہے وہ یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جو غلط ہے وہ میں پڑھوں گا۔ جو حقیقی شان نزول ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سب مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ سب مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 1071۔ مشرکوں نے جو سجدہ کیا اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور اس تیسری منات کو؟ تو مشرکین اس بات سے خوش ہوئے کہ قرآن کریم میں ان کے بتوں کا ذکر آ گیا اور انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ اس سلسلہ میں یعنی کہ یہاں تک یہ جو حقیقی واقعہ وہ بیان ہو گیا، یعنی کہ جو اس آیت کا اصل تفسیر ہے یا شان نزول ہے وہ بیان ہوگا۔ اب جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، جو یہ کرسچن واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ جو مردود واقعہ ہے اور جھوٹا واقعہ ہے وہ یہ ہے، وہ اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں مسند بازار اور تفسیر ابن مردویہ میں ایک شدید ضعیف روایت ذکر کی گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کی تلاوت کی تو شیطان نے آپ کی تلاوت میں خود یہ الفاظ ملا دیے یا آپ کی زبان سے جاری کرا دیے۔ الفاظ کون سے تھے یہ اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ مرغان بلند و باغ، ان کی شفاعت کی مقبولیت متوقع ہے۔ یہ سن کر مشرکین خوش ہوئے اور سجدہ کر لیا۔ بعد میں جبرائیل نے آ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز تلاوت کی جس کو میں لے کر آیا، نہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر یعنی کہ پوچھنے پر بتلایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے ہیں، یعنی کہ یہ جو میں نے پہلے پڑھے، یہ مرغان بلند باغ ان کی شفاعت کی مقبولیت متوقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ جو غلط ترجمہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں، سورہ الحج آیت 152 اور اس کی یعنی کہ سورہ حج 22ویں سورہ مبارکہ ہے اور آیت 52 کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے، جب اس نے آیات کی تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیا، پس اللہ رب العزت نے شیطان کے ملائکے کو منسوخ کر دیا اور اپنی آیات کو محکم کر دیا۔ یہ روایت اپنی تمام اسانید کے ساتھ سندن باطل اور عقلاً مردود ہے، کیونکہ نہ یہ ممکن ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے کلام کرے اور نہ یہ کہ آپ اپنی آواز کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز کے مشابہ کر سکے اور سننے والے اس کی آواز آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز قرار دیں۔ اگر بالفرض یہ ممکن ہو تو تمام شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا، تمام شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم تک صحابہ کی روایت سے جو احکام پہنچے ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان نہ ہو بلکہ شیطان کا کہا ہوا ہو۔ اس حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ شیطان خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مثل نہیں بن سکتا، تو جب شیطان آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت کے مماثل نہیں بن سکتا تو آواز کے مماثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب وہ سونے والے پر اشتباہ نہیں ڈال سکتا، حالانکہ وہ اس حال میں مکلف نہیں ہوتا، تو بیدار پر کیسے اشتباہ ڈال سکتا ہے جبکہ وہ مکلف ہوتا ہے؟ امام ابو منصور ماتریدی، امام بہقی، امام رازی، قاضی بیضاوی، علامہ نووی، علامہ کرمانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی، علامہ آلوسی اور دیگر تمام محققین نے ان روایات کو رد کر دیا ہے، ان روایات کو رد کر دیا ہے، باطل کر دیا۔ اہل علم میں سوا علامہ اسقلانی اور علامہ قرانی کے کسی نے ان روایات پر اعتماد نہیں کیا۔ سورہ حج کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ آلوسی نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنی تبلیغ کے پیش نظر امت میں وسعت کی تمنا کرتے تو شیطان مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک ڈال دیتا۔ مثلا شجرۃ القوم کے بارے میں اب یہ تفسیری پڑھ رہا ہوں، مثلا شجرۃ الزقوم کے بارے میں کہتا، یعنی کہ شیطان شجرۃ الزقوم کے بارے میں کہتا جہنم میں درخت کا کیا مانے؟ درخت تو لکڑی کا ہوتا ہے، جیسے یہ آج کل کرسچن کرتے ہیں، اور آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، پھر جہنم میں درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں مکھی کا ذکر آیا تو کہا اتنا بڑا خدا اور اتنی حقیر چیز کی مثال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے تم اور اللہ کے سوا تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہے، تو کہا یعنی کہ کفار نے کہا یا شیطان نے ان کو سکھایا، کفار کو یعنی کہ عیسائی چوڑو نہیں، یہاں پہ یہ دوسرے کفار ہے، تو کہا عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی ہے، اگر وہ بھی جہنم میں گئے تو ہمارے بت بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم میں ہے جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، تو کہا کمال ہے خدا کا مارا ہوا حرام اور تمہارا مارا ہوا حلال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے ان تمام شبہات کو ظاہر کر کے اپنے دین اور اپنی آیات کو محکم فرما دیا۔ اب روایت تلک الغرانی کا جو متن ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ امام بزار بیان کرتے ہیں کہ امام بزار اپنی سند میں یوسف بن حماد، امیہ بن خالد، شعبہ، ابو بشر، سعید بن جبیر کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ میں تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سورہ نجم پڑھی، جب آپ اس آیت پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، یہ مرغان بلند و باغ ان کی شفاعت متوقع ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین یہ سن کر خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، پس اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی نبی یا رسول بھیجا تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، جب اس نے تلاوت کی تو شیطان اس کی تلاوت میں کچھ ہلکا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ہلکا کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے۔
اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام بزار لکھتے ہیں کہ ہمارے علم میں اس سند کے سوائے اس حدیث کی اور کوئی ایسی سند متصل نہیں ہے جس کا ذکر کرنا جائز ہو۔ امیہ بن خلف مشہور سکہ ہے۔ یہ حدیث قلبی از ابو صالح از ابن عباس کی سند کے ساتھ معروف ہے۔ علامہ ہاشمی اسی روایت کو امام طبرانی اور امام بزار کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ امام طبرانی نے فرمایا میں اس حدیث کو صرف حضرت ابن عباس کی روایت سے جانتا ہوں۔ سورہ حج کی تعویل میں طویل حدیث گزر چکی ہے لیکن وہ ضعیف الاسناد ہے۔ علامہ ہاشمی نے امام طبرانی کی دوسری روایت کو عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے اور یہ روایت مرسل ہے کیونکہ عروہ بن زبیر تابعی ہیں، انہوں نے زمانہ رسالت کو نہیں پایا تھا۔ اس کا ذکر مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 72 میں ہے اور ہم نے اس کو یعنی کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 157 اور 158 میں بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ یہ تلکل گرانیک والا یعنی کہ قصہ گرانیک سمجھنا چاہتے ہیں مزید یعنی کہ یہ بھی بہت ہے، اس کے مزید اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب والی مل جائے گی اور اس میں آپ صفحہ 155 سے 164 تک پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس سارے مسئلے کی سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال میں مزید اس کی جو اس روایت کی جو ہے وہ اس کی فنی حیثیت جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ان روایات کی تمام اسانید ہر چند کے ذوق انقطاع اور ارسال سے خالی نہیں، لیکن یہ چونکہ یہ روایت متعدد اسانید سے منقول ہے اس لیے کہ اس کی کثرت اسانید سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ علم حدیث میں حافظ ابن حجر اسقلانی کا بہت مقام بلند ہے، ہم ان کی عظمت کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے، لیکن اس کے باوجود معذرت کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے انقطاع کی صراحت کے ساتھ یہ حدیث بزار اور ابن مردویہ کی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ پھر قلبی، سدی، نحاس، ابن اسحاق، تبری، ابن ابی حاتم اور ابن منظر کی اسانید کے ساتھ بھی حضرت ابن عباس سے اس روایت کا ذکر کیا ہے اور یہ تصریح بھی کی ہے کہ یہ اسانید ضعیف اور انقطاع سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی یہ چیز ہوئی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ روایت اپنی تمام اسانید کے ساتھ صرف حضرت ابن عباس سے روایت ہے، مروی ہے، ان کے علاوہ کسی اور صحابی سے یہ روایت مروی نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہوتی تو یہ واقعہ ان عجیب و غریب امور پر مبنی ہونے کی وجہ سے بکثرت صحابہ سے مروی ہوتا، جبکہ اس روایت کے مطابق اس وقت بکثرت صحابہ موجود تھے۔ پھر صرف حضرت ابن عباس ہی اس کو کیوں روایت کرتے ہیں؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے اور ہجرت کے وقت حضرت ابن عباس کی عمر صرف 3 سال تھی، تو کیا 1 یا 2 سال کی عمر میں حضرت ابن عباس نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا؟ اس روایت کو وضع کر کے حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کرنے والوں نے اس وقت ابن عباس کی عمر پر بھی غور نہیں کی۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اس روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شیطان نے یہ کلمات کہلوا لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا آپ نے وہ بات کہی جس کو میں لے کر نہیں آیا اور نہ اللہ رب العزت نے نازل کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، پس اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن و ملال کو ظاہر کرنے کے لیے سورہ الحج کی یہ آیت نازل فرمائی، اور سورہ حج مدنی ہے، سورہ حج مدنی ہے اور سورہ نجم جو ہے وہ مکی ہے، اور سورہ نجم سن کر مشرکوں کے سجدے کا واقعہ ہجرت سے کئی سال پہلے کا ہے، تو گویا آپ کو جو اس واقعہ سے رنج و ملال ہوا اس کو ظاہر کرنے کے لیے کئی سال بعد سورہ حج کی یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بات منطق کے بھی خلاف ہے اور اس من گھڑت روایت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن پاک کو پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدن، خطاً، نسان یا سہون کسی طرح غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ بقول اس روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیاذ باللہ کفریہ کلمات صادر ہو گئے
पांचवी गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान का जबर करना किसी मुसलमान के नजदीक मुतसव्वर नहीं। फिर यह कैसे हो सकता है? शैतान ने यह कलमात आपसे कहलवा लिए हों। हम इस रवायत से 1000 बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांगते हैं। यकीनन आपको इस रवायत की समझ आ गई होगी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई, अगर फिर भी किसी किस्म का शक है, इश्तबाह है, तो मैंने आपको सही मुस्लिम और उसका 155 से 164 और ये सही मुस्लिम जो है ये जिल्द 2 इसका हवाला दे दिया है। और इसके बावजूद अगर समझ ना आए, फिर भी आप बज़िद हूं, तो मेरा मोबाइल नंबर और स्काइप एड्रेस है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह आपको जो है समझा दूं, आपको पूरी तरह समझा दूंगा इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा। तो अब आते हैं बाइबल की तरफ। बाइबल का आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो इतना लंबा चौड़ा बयान नहीं करूंगा, सिर्फ एक हवाला दूंगा। बाइबल में से अगर हम देखेंगे तो इसको हम सैमुअल 2:24, इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को इनके खिलाफ यह कहकर उबारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और इसी वाक्य को, इसी आयत को हम देखेंगे तवारीख अव्वल 21। और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। तब दाऊद ने योआब से और लोगों के सरदारों से कहा। तो अब यह देख लें कि एक ही वाक्य है, एक ही बात मर्दमशुमारी हुई, एक ही वाक्य है। और एक जगह यह है कि खुदा ने उभारा, एक जगह यह है कि शैतान ने उभारा। अब यह बाइबल जिसको क्रिश्चियन लफज ब लफज खुदा का कलाम कहते हैं, उसमें यही क्लियर नहीं हुआ, यही क्लियर नहीं हो रहा कि शैतान ने कहा था या खुदा ने कहा था, शैतान ने कहा था या खुदा ने कहा था। ये जो स्कॉलर हैं जिनके मैं अंग्रेज बयान कर रहा हूं, इनसे भी गुजारिश है कि अगर आप जवाब देना चाहें तो आप मुझे मोबाइल पर भी जवाब दे सकते हैं, वीडियो डालना चाहें वीडियो भी डाल सकते हैं। अगर आप मुझे कहीं पर बुलाएंगे तो मैं वहां पर भी आ जाऊंगा, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं वहां आ जाऊंगा। आप मुझे ये इस आयत का समझा दीजिएगा। तो अगर आप जैसा मुझे समझाएंगे, अगर आप मेरी समझ में आ गया तो मैं इस आयत के जो आप मैंने अभी बयान की है इसका मैं जो है किसी भी वीडियो में जिक्र कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। बाइबल बदल गई, 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 बस बदल गई। हिजकिय्याह बाब 23 की 20वीं आयत, क्या ये खुदा का कलाम है? हिजकिय्याह 23वां बाब 20वीं आयत। सो वो फिर अपने उन जारों पर मरने लगी जिनका बदन गधों का सा बदन और जिनका इंजाल घोड़ों का सा इंजाल था। ये लफ्ज इंजाल पे ज्यादा जोर देते हैं, जो प्राइवेट पार्ट है इंसानों का, जिनकी जखामत घोड़ों के प्राइवेट पार्ट की तरह है। ये खुदा का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इंजाल की बात हुई हुई है, गधे के घोड़े के इंजाल की बात हुई हुई है, प्राइवेट पार्ट की बात हुई हुई है, शर्मगाह की बात हुई हुई है। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, ये सूर भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी
3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दिन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।